بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے شیئرز کے کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج کمپنی کا جو کاروبار ہوتا ہے اس میں ہم حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کل اس کا بہت رواج بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ بہت جلدی مالدار بننے کے لیے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ شیئرز کمپنی کا جو کاروبار ہوتا ہے اس میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی صورتیں کیا ہیں، پھر اس کا حکم واضح کیا جائے گا۔ ہم پارٹنرشپ پہ جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دو لوگ شریک ہو گئے اور شرکت کے طور پر کاروبار شروع کر دیا، 3 لوگ شریک ہو گئے، 5 لوگ شریک ہو گئے۔ اب یہ ہوتا ہے اس زمانے میں کہ کوئی شخص ایک کمپنی قائم کرتا ہے اور وہ اپنے کمپنی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، اس کے حصے دار بنانے کے لیے تو اپنے حصے دار پیدا کرتا ہے کہ ہمارے کمپنی میں اتنے لوگ جڑ جائیں، ان کے اتنے پیسے شامل ہو جائیں، پھر کمپنی اس سے کاروبار کرے تاکہ نفع۔ تو یہ کمپنی کے بہت سارے شرکا ہو کر کے پھر کمپنی جو آمدنی کرتی ہے تو اس آمدنی کو ان تمام شرکا میں بانٹا جاتا ہے۔ اس کو کمپنی شیئرز اور کا کاروبار بولتے ہیں۔ اس کی مختلف کمپنیاں مختلف انداز میں کام کر رہی ہیں۔ کس کمپنی کے شیئر ہم لے سکتے ہیں، کس کمپنی کے شیئر نہیں لے سکتے ہیں، پھر آگے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں تو کیسے بیچ سکتے ہیں، کیسے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ کمپنی بھی مختلف ہوتی ہیں، اس کے شیئرز کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ہر شیئرز کی خرید فروخت ناجائز نہیں اور ہر شیئرز کی خرید فروخت جائز بھی نہیں۔ اگر کوئی کمپنی حلال پروڈکٹس تیار کرتی ہے، کوئی صابن بنا رہی ہے، کچھ اور چیزیں بنا رہی ہے، پلاسٹک کے آئٹم بنا رہی ہیں، تو اگر کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے اور پھر وہ اپنے خریدار تلاش کرتی، شیئر ہولڈر تلاش کرتی ہے، ہمارے اپنے حصے دار بنانا چاہتی ہے، تو اس کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں، چاہے کمپنی سے براہ راست خریدیں، چاہے ان کے ایجنٹوں سے خریدیں، چاہے جو ہے آپ انفرادی طور پر کوئی جس نے شیئر لیے تھے آپ اس سے شیئر لے لیں۔ اس کی کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو بہرحال وہ حصے خریدے جا سکتے ہیں ایسی کمپنیوں کے۔ لیکن جو کمپنیاں بالکل حرام کاروبار کر رہی ہوتی ہیں، مجسمے سازی کا کام کر رہی ہیں یا شراب کا کام کر رہی ہیں، تو ایسے کمپنیوں کے جو حرام پروڈکٹس تیار کر رہی ہیں ان کے شیئرز لینا جائز نہیں ہے۔ لہذا جو ہے سب سے پہلے تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم کس کمپنی کے شیئر لینا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، تو اس کو دیکھنا ہوگا۔ دوسرے بعض کمپنیاں تو ابھی وجود میں آئی، کمپنی کا نام ڈال دیا گیا، کمپنی نے جو ہے ابھی کوئی کاروبار شروع ہی نہیں کیا، ان کے اثاثے ابھی کچھ ہوئے ہی نہیں، صرف نقد رقم جمع ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نقد رقم جمع کر کے دوسرے شیئر کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے بھی۔ تو اگر کسی کمپنی نے ابھی فزیکلی کوئی عمل شروع ہی نہیں کیا ہے، صرف نقد رقم ہی ان کے پاس جمع ہے، کچھ اثاثے ابھی جو ہے وجود میں نہیں آئے ہیں، تو اب ان کے شیئر اگر آپ خریدتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں کوئی مال میں، پروڈکٹس میں شرکت کی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے، بلکہ یہ صرف پیسے سے پیسہ کمانا ہے۔ اگر اس میں آپ نے 1 لاکھ کا شیئر خرید کر کے اس کو 1 لاکھ سے زیادہ میں بیچا تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ نے کیا بیچا؟ آپ نے 1 لاکھ کو 1 لاکھ سے زیادہ میں بیچا، کیونکہ کمپنی کے پشت پر کوئی کاروبار نہیں ہے اور وہ صرف جو ہے ابھی اس کے اثاثے جب نہیں ہوئے ہیں، ابھی اس نے کچھ مصنوعات نہیں بنائی ہیں، اس نے ابھی کوئی عمل نہیں شروع کیا ہے، تو یہ پیسے سے پیسے کمانے والی شکل جو سود کی شکل ہو جائے گی۔ خرید تو سکتے ہیں اول نمبر پر کہ آپ نے کمپنی ڈالی، کسی نے آپ نے اس کے شیئرز لے لیے، لیکن ابھی جب کمپنی نے جب تک کوئی جو ہے اثاثے تیار نہ کیے ہوں، اس نے کوئی اپنا پروڈکٹس یا کاروبار نہ شروع کیا ہو، تو اس کے شیئرز آپ آگے بیچ نہیں سکتے۔ بیچنا اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں، اور زائد قیمت میں اگر بیچ رہے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ اتنی قیمت میں بیچیں گے تو کیوں بیچیں گے، آپ کو نفع کیا ہوا؟ تو اس لیے دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ کمپنی جو ہے خود کچھ مالی شکل میں، نقد کے علاوہ کچھ مال کی شکل میں کچھ اس کے پاس اثاثے جمع ہو چکے ہوں، تاکہ جوئے کی شکل نہ بنے، سود کی شکل نہ بنے۔ اسی طرح
ایک شرط کمپنی کی یہ بھی ہوتی ہے، یعنی کمپنی کے شیئرز خریدنے کے جائز ہونے کے لیے، کہ کمپنیاں بعض دفعہ بینک سے سودی معاملات کرتی ہیں، اپنے پیسے جس طریقے سے جو رقمیں جمع ہوتی ہیں اس کو گھماتی پھرتی ہیں، کبھی کام میں لگایا، کسی کارخانے میں لگایا، زمین کی خریداری کری، تو بعض رقمیں وہ کمپنیوں بھی بینکوں بھی جمع کر دیتی ہیں کمپنیاں، اس پر سود لیتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سود کے ذریعے سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ شیئر ہولڈروں میں جو بٹے گی تو سود کا حصہ کچھ اس میں بھی آ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شیئر ہولڈر لوگ جو ہیں، جب کبھی ان کی میٹنگ ہو یا ان کی رائے ان سے مانگی جائے تحریری یا جو ہے کبھی میٹنگ میں، تو اس کی مخالفت کریں کہ بھائی یہ پیسہ شیئر کمپنی کا بینکوں میں نہ رکھا جائے، نہ سود پہ دیا جائے، نہ سود پہ لیا جائے۔ اگرچہ بینکوں سے سودی معاملہ کچھ مجبوری اب بنتا جا رہا ہے، اگر مجبوری میں کچھ کرنا پڑ جائے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، خصوصاً اگر کمپنی غیر مسلم کی ہے، شیئرز کمپنی اسٹاک ایکسچینج کی کمپنی جو ہے یہ غیر مسلم کی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوگی، اور مجبوری میں تو مسلم کمپنی بھی ہے، اس میں بھی گنجائش دی جائے گی۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کر دیں کہ ہم مخالفت کرنے کے ساتھ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنا حصہ جو ہے یہ بینک کے واسطے سے نفع میں آ رہا ہے، اتنا صدقہ کر دیا جائے۔ اور اس میں ایک آخری شرط یہ ہے شیئرز کے خرید فروخت کے صحیح ہونے کی، کہ شیئرز کو آپ نے لیا، آپ نے کسی سے خریدا، تو جب تک آپ کا اس پر قبضہ نہ ہو جائے اور آپ کو کمپنی کی طرف سے اس کی ڈیلیوری نہ مل جائے تو اس کو آپ آگے نہ بیچیں۔ آج کل جو ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں ڈیلیوری اپنی ہوتی نہیں، قبضے میں چیز اپنے آتی نہیں اور آپ آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے، جو ہے فارورڈ سیل ہو یا فیوچر سیل ہو، اس میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ اس کے شیئر ابھی لیے اور ابھی ڈیلیوری اس کے نام پہ ہوئی نہیں، کمپنی نے اس کے نام پہ وہ شیئرز چڑھائے نہیں، اور نفع نقصان جو ہے دوسری طرف منتقل ابھی ہوا نہیں، اور آپ نے اس کو آگے بیچنا شروع کر دیا، تو یہ بیع قبل القبض کہلاتا ہے۔ قبضے سے پہلے کسی چیز کو بیچنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے شیئر جب تک قبضے میں نہ آ جائیں اس کو آگے فروخت کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کم سے کم، جیسا کہ کمپنی والوں نے بتایا، لکھا ہے کہ 3 دن لگ جاتے ہیں، لہذا اگر آپ کسی کمپنی کے شیئرز کو خرید رہے ہیں تو اس کو 3 دن پہلے انتظار کریں کہ آپ کے نام پر اس کی ڈیلیوری ہو جائے، قبضے میں آپ کے آ جائے، آپ کے ذمہ میں آ جائے، تاکہ اگر آگے کچھ نقصان ہو تو وہ آپ کے نام پہ چڑھے، نفع ہو تو آپ کے نام پہ چڑھے، پھر آپ اس کو آگے بیچیں۔ ورنہ اس سے پہلے بیچیں گے جیسے ڈے ٹریڈنگ میں ہوتا ہے تو یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا اور بیع قبل القبض کی وجہ سے یہ ناجائز ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ شیئرز کی بیع جائز بھی ہے اور کچھ ناجائز صورتیں، زیادہ تر شکلیں جو آج کل چل رہی ہیں، لوگ نیٹ پر بیٹھے ہوئے چیک کیا کرتے ہیں، صبح شیئرز خرید لیے، شام کو بیچ دیے، یہ ڈے ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ آپ باضابطہ کمپنی کے حصے دار بننے کے لیے شیئرز خریدیں، 2-4 دن آپ اپنے قبضے میں اس طرح اطمینان جب آپ کو ہو جائے کہ ہمارے نام پہ یہ چڑھ گئے، اب نفع نقصان کے اب ہم مالک ہوں گے، اس کے وہ نہیں ہوگا جس سے ہم نے خرید لیے، اس کے بعد پھر آپ آگے آپ بیچنا چاہیں بیچیں۔ اور اگر آپ اس سے پہلے بیچنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ بیع ڈائریکٹ نہ کریں، وعدہ بیع کر لیں کہ یہ آپ لے لیجئے اور یہ جو ہے ہم آپ کو 3 دن کے بعد بیچ دیں گے۔ اس طریقے پر کوئی شکل بنائیں، ہیلہ بنائیں، علماء سے اس کو پوچھ لیں۔ اس کا کچھ شکلیں لکھی ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب نے فتاوی عثمانی میں ایک مشترکہ فتویٰ ہے جو پڑوسی ملک کے تمام علماء کرام کے اکثر کے اس میں دستخط ہیں کہ کون کون سی صورتیں جائز ہیں کون نہیں ہیں۔ یہ فتاوی عثمانی جلد سوم میں یہ باقاعدہ اس پر ایک تفصیلی باب ہے، اہل علم حضرات اس کا ضرور مطالعہ کر لیں۔ ہم نے یہ موٹی موٹی باتیں عام فہم انداز میں رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ڈے ٹریڈنگ کا سلسلہ جو چلتا ہے اس نیٹ پہ بیٹھ کے صبح و شام سودے بازی ہوتی ہے شیئرز کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے شرائط ہونے پر نظر رکھیں، اور جب شرائط پر ہمارے شیئرز کی خریداری صحیح اترے تو اسی کو خریدنا بیچنے تک محدود رکھیں، ورنہ دوسرے کام کریں، یہ کمپنی کے شیئرز میں زیادہ دماغ نہ لگائیں۔